بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مادے کی ان دو اقسام کے علاوہ انتہائی کیئرفل میتھمیٹکس اور انتہائی پیچیدہ ماڈلز کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ مادے کی صرف دو ہی اقسام نہیں ہیں۔ خلا میں اس وقت مادوں کی کئی اقسام موجود ہیں، اور ایسا ہی ایک مادہ ہماری ایک مشین نے اپنے تجربات کے دوران ایکسیڈنٹلی ڈسکور کر لیا تھا، اور اس تجربے کا نام تھا ڈاما/Na-1۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ چاند ہماری زمین کے گرد گھوم رہا ہے، پھر ہماری زمین ہمارے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور ہمارا سورج بھی کہکشاں میں اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے۔ یہ سب کے سب خلا میں اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں، اور یہ آسمانی رقص اربوں سالوں سے جاری ہے۔ لیکن ڈاما جیسے تجربات سے ہمیں اس سفر کے متعلق ایک بہت ہی خاص بات پتہ چلی تھی کہ اپنے راستے پر چلتے چلتے کبھی کبھار ہماری زمین خلا میں موجود بکھرے ہوئے کچھ نامعلوم مادوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ اب یہ دریافت بڑی حیران کن تھی، لیکن بڑی ہی سنجیدہ بھی، اس لیے اس تجربے کو ایک مرتبہ پھر سے کیا گیا، لیکن ایک بہتر مشینری اور ایک نئے انداز کے ساتھ، اور اس مرتبہ اس تجربے کا نام تھا ڈاما/لیبرا۔ لیکن اس مرتبہ پہلے کی نسبت زیادہ چونکا دینے والی باتیں پتہ چلیں کہ ہماری زمین اس نامعلوم مادے سے ایک یا دو مرتبہ نہیں، بلکہ ایک سال میں 5 مرتبہ گزری ہے، لیکن ایک خاص روٹین کے ساتھ نہیں، بلکہ بالکل رینڈم تاریخوں میں، کیونکہ یہ نامعلوم مادہ اچانک زمین کے راستے میں آ جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اس نامعلوم مادے نے 5 مرتبہ ہماری زمین کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے، لیکن کیا ان تاریخوں کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس مادے کے زمین کے راستے میں آ جانے کے متعلق پیشن گوئی کی جا سکتی ہے؟ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ سائنس کی زبان میں کسی بھی چیز کے متعلق تب تک پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی جب تک اس چیز کی نیچر کا علم نہ ہو، کہ وہ چیز کس سے بنی ہے، وہ دیکھنے میں کیسی ہے، وہ بیہیو کس طرح کرتی ہے، وہ کس طرح کس راستے پر سفر کر رہی ہے۔ ہم صرف تبھی اس چیز کے متعلق پریڈکٹ کر پائیں گے، لیکن یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم اس مادے کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ کس چیز سے بنا ہے، یہ دیکھنے میں کیسا ہے، اس پر فزکس کے کون سے قوانین اپلائی ہوتے ہیں، ہمیں ورچولی کچھ بھی نہیں پتہ۔ بہرحال ڈاما/لیبرا کو مزید اپ گریڈ کیا گیا ہے، اور اب یہ سسٹم سیبر کہلاتا ہے، اور اس سسٹم کے تجربات ابھی بھی جاری ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ پراسرار سا مادہ ہماری زمین کے راستے میں اچانک آ جاتا ہے تو ہماری زمین کا حفاظتی حصار یعنی اس کی میگنیٹک فیلڈ ہمیں اس کے اثرات سے بالکل ویسے ہی بچا لیتی ہے جیسے وہ ہمیں سورج کی شعاعوں سے بچا لیتی ہے۔ لیکن جہاں ہماری زمین کی میگنیٹک فیلڈ کمزور ہے، وہاں یہ مادہ ہماری زمین پر اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ان کمزور جگہوں پر حیرت انگیز واقعات وقوع پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جب ہماری زمین اس پراسرار سے مٹیریل کے درمیان سے گزرتی ہے اور جن جگہوں پر وہ اپنی حفاظت نہیں کر پاتی، جہاں میگنیٹک فیلڈ میں انوملیز موجود ہوتی ہیں، وہاں ایک نایاب فینومینا ہوتا ہے، ایک ایسا فینومینا جو شاید کئی مہینوں یا کئی سالوں یا کئی صدیوں میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ پراسرار مادہ ہماری زمین کی کمزور جگہ پر اثر ڈال کر وہاں کسی طرح کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے تو جب ہماری زمین سورج کے گرد گھومتے ہوئے ایک خاص پوزیشن میں آئی تھی، یعنی جب سورج گرہن ہو رہا تھا، تو جرمنی اور سوئٹزرلینڈ پر کسی قسم کا ایک دروازہ کھلا، اور انہوں نے اس دروازے کے پرے کی دنیا کی ایک جھلک دیکھ لی تھی، ایک ایسی دنیا جس میں سینکڑوں سرخ اور سیاہ گولے آپس میں لڑ رہے تھے۔ اسی لیے تو جاپان ٹرائی اینگل میں گم ہونے والے پائلٹ کا آخری میسج تھا کہ آسمان میں کچھ ہو رہا ہے، آسمان کھل رہا ہے۔ اس وقت وہ شخص ایک راستہ یا ایک دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے تو برمیودا ٹرائی اینگل میں گم ہونے والی فلائٹ 19 کا آخری میسج تھا کہ ہم سفید پانیوں میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم کہاں ہیں، آسمان سبز ہے، نہیں سفید ہے، نہیں سبز ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔
وہ شخص اس وقت ایک کھلتے ہوئے راستے یا ایک کھلتے ہوئے دروازے کے پرے کی دنیا کو دیکھ رہا تھا جس کے رنگوں نے اسے کنفیوز کر دیا، اور اسی لیے تو فلائٹ 19 کے لیے سمتیں یعنی ڈائریکشنز بھی کنفیوزڈ ہو گئی تھیں، کیونکہ اس وقت ان کے لیے دو دنیایں آپس میں کنفیوزڈ ہو چکی تھیں۔ شاید یہی وہ دروازے ہیں کہ جو زمین اور سورج کی گردش کے ساتھ کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ جب زمین اس نامعلوم مادے سے گزرتی ہے تو مخصوص اوقات میں چند منٹوں یا چند گھنٹوں کے لیے یہ دروازے کھلتے ہیں اور پھر بند ہو جاتے ہیں۔ شاید یہی وہ دروازے ہیں کہ جو جب کھلتے ہیں تو لوگ ان کے اندر پورے کے پورے جہازوں سمیت غائب ہو جاتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے تو پیچھے ان کا کوئی نام و نشان نہیں بچتا۔ شاید یہی وہ دروازے ہیں جنہیں ہزاروں سال پہلے کے انسان نے بھی پہچان لیا تھا، اور آگے چل کر میں آپ کو اس بات کا ثبوت بھی دوں گا کہ واقعی ان لوگوں نے ان راستوں یا ان گزرگاہوں اور ان دروازوں کو پہچان لیا تھا۔ شاید یہی وہ دروازے ہیں جن کے متعلق مختلف مذاہب میں بھی بتایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کی الہامی کتاب قرآن پاک میں سورہ ہجر کی 14ویں اور 15ویں آیت ہے کہ اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں اور یہ اس میں چڑھتے چلے جائیں، تب بھی یہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی ہو گئی ہے، ہم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے۔ شاید یہی وہ راستے اور یہی وہ دروازے ہیں جن کے گرد ساؤتھ امریکہ کے پورے مذاہب قائم ہیں، اور آگے چل کر میں آپ کو وہ تمام مذاہب اور دروازوں کے متعلق ان کے ریچولز بھی دکھاؤں گا۔ لیکن صرف میرا دعویٰ کافی نہیں ہے، صرف میرے کہہ دینے سے کہ زمین اور آسمان کے درمیان راستے ہیں، ان کے درمیان دروازے ہیں کہ جو سورج اور زمین کی گردش کے ساتھ خاص موقعوں پر کھلتے اور بند ہوتے ہیں اور چیزیں ان کے اندر گم ہو جاتی ہیں، تمام سوالوں کا جواب نہیں مل جاتا۔ اسی لیے اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے چوتھا سوال رکھوں، پہلے ان دروازوں کے متعلق ایک چھوٹا سا سوال ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا زمین اور آسمان کے درمیان واقعی ایسے دروازے ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کیا اس بات کی کوئی سائنٹیفک دلیل بھی ہے؟ کیا کسی اور نے بھی ان دروازوں کے متعلق بات کی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو سائنٹیفک انداز میں بتانا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ان لوگوں کے متعلق بھی بتاؤں گا جنہوں نے ہزاروں سال پہلے ان دروازوں کو پہچان لیا تھا۔ ہمارے آسمان سمیت پوری کائنات میں اس قسم کے دروازوں کا کانسیپٹ پہلی مرتبہ 1928 میں ایک جرمن میتھمیٹیشین ہرمن ویل نے دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ آسمانوں میں ایسی ون ڈائمینشنل ٹیوبز یا پھر ایسے راستے ایگزسٹ کرتے ہونے چاہیے جن میں چیزیں صرف جا سکتی ہیں مگر واپس نہیں آ سکتی۔ اب یہ کانسیپٹ بہت دلچسپ تھا، اس لیے اس پر مزید کام بھی ہوا، اس کی میتھمیٹکس کو مزید گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کی گئی۔ لیکن اس کی میتھمیٹکس میں ایک مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ یہ دروازے ون سائیڈڈ معلوم ہو رہے تھے، کہ جیسے ان میں چیزیں صرف جا سکتی ہیں، انٹر ہو سکتی ہیں، لیکن واپس نہیں آ سکتی۔ اور یہ بات ان دروازوں کی نیچر کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں تھی، لہٰذا ان کی میتھمیٹکس پر مزید کام بھی کیا گیا، اور اس مرتبہ ان دروازوں کی میتھمیٹکس کو بہتر طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا، اسے سمجھا گیا، اور ان کا ایک نیا نام رکھا گیا ریورسیبل ڈور، یعنی کہ ایک ایسا دروازہ جس میں انٹری بھی ہو سکتی ہے اور جس میں سے ایگزٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک ایسا دروازہ جو کھلتا بھی ہو اور بند بھی ہوتا ہو، ایک ایسا دروازہ جس میں داخل بھی ہوا جا سکے اور جس میں سے نکلا بھی جا سکے، اور سب سے اہم بات کہ وہ دروازہ سٹیبل بھی ہو، یعنی جب اس دروازے میں سے کوئی چیز نکلے یا پھر اس میں جائے تو وہ دروازہ کولیپس نہ کر جائے، ٹوٹ نہ جائے، گر نہ جائے۔ اور بالآخر ایک ایسے دروازے کی موجودگی کو 1973 میں ہومر ایلس نے بہت ہی کمپلیکس اور بہت ہی پیچیدہ میتھمیٹکس کے ساتھ کنفرم کیا کہ ہاں ایسا ایک دروازہ ایگزسٹ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسے دروازے کی دریافت کے متعلق شاید سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہومر کی ریسرچ سے بے خبر مزید دو سائنسدانوں یعنی کپ تھارن اور پروفیسر مائک مورس نے بھی ایک ایسے دروازے کی موجودگی کو کنفرم کیا تھا۔ انہوں نے اس پہلی والی ریسرچ سے بے خبر
1998 میں اپنی ریسرچ کی، اپنی میتھمیٹک کی کویشنز بنائی، اور وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کائنات میں یا ہماری زمین و آسمان کے درمیان ایسے دروازے ضرور ایگزسٹ کرتے ہیں جن میں چیزیں چلی بھی جاتی ہیں اور جن میں سے چیزیں نکل بھی سکتی ہیں۔ آپ اس بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مختلف سائنسدانوں نے جو ایک دوسرے کے کام سے بھی بے خبر تھے، ان تینوں نے بالکل انڈیپینڈنٹلی ایسے دروازوں کی موجودگی کے 3 مختلف ثبوت پیش کر دیے تھے۔ ایسے دروازوں کا ہونا آج میتھمیٹیکلی ثابت ہو چکا ہے، جن میں چیزیں چلی بھی جاتی ہیں اور جن میں سے چیزیں نکل بھی سکتی ہیں۔ اور اب میں آپ کو ان لوگوں کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ماڈرن سائنس سے ہزاروں سال پہلے ان دروازوں کی موجودگی کو پہچان لیا تھا، اور اپنی اس پہچان کا ثبوت انہوں نے ہر بر اعظم میں چھوڑا ہے۔ آپ نے کبھی قدیم زمانے کے پتھروں سے بنے سٹرکچرز دیکھے ہیں؟ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب نے انگلینڈ کے اس مشہور زمانہ سٹون سٹرکچر سٹون ہینج کو ضرور دیکھا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ آپ کو سٹون ہینج کے متعلق بڑی دلچسپ باتیں بتائیں گے۔ مثلاً اس کے بنانے میں وہ پتھر استعمال ہوئے ہیں جو اس علاقے میں ہی نہیں ملتے، اور یہ کہ انہیں 5000 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور یہ کہ ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں کہ جنہوں نے اسے بنایا انہوں نے ان ٹنوں وزنی پتھروں کو اتنی دور تک کیسے گھسیٹا، یا پھر اتنے بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر ایک دوسرے کے اوپر کیسے رکھا۔ لیکن میں آپ کو سٹون ہینج کے متعلق ایک بہت ہی خاص بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ ان پتھروں کی پوزیشننگ میں چھپی ہوئی ہے، یعنی وہ انداز جس میں یہ پتھر رکھے گئے ہیں۔ سٹون ہینج کے پتھر ایک دائرے کی صورت میں رکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو اس میں ایسے سٹرکچرز بنائے گئے ہیں جنہیں کنسٹرکشن یا آرکیٹیکچر کی زبان میں ٹریلیتھونز کہتے ہیں، یعنی 3 پتھروں کا سیٹ، جس کا مطلب ہے کہ زمین پر ایستادہ 2 بڑے پتھر اور پھر ان کے اوپر رکھا گیا تیسرا بڑا پتھر۔ لیکن عام زبان میں 3 پتھروں کے اس سیٹ کو ڈولمن کہتے ہیں، اور یہ لفظ بڑا دلچسپ ہے۔ ڈولمن کوئی انگلش لفظ نہیں تھا، صدیوں سے اس سٹرکچر کو ڈولمن ہی کہا جاتا رہا ہے، اور یہ لفظ اتنا پرانا ہے کہ یہ معدوم ہو چکی ایک زبان کیلٹک کے لفظ ٹولمن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گزرگاہ، یعنی کہ عام الفاظ میں ایک دروازہ۔ وہ لوگ 5000 سال پہلے دروازوں کے کانسیپٹ کو سمجھ چکے تھے، کیونکہ انہوں نے زمین اور سورج کی گردش کے دوران ان دروازوں کو کھلتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کا ثبوت سٹون ہینج بذات خود ہے، کیونکہ یہ سورج کی گردش کے ساتھ الائنڈ ہے، یعنی اس کے ڈولمنز، اس کے دروازے سورج کی خاص پوزیشن کے حساب سے رکھے گئے ہیں، اور ان ڈولمنز پر آگے چل کر میں بہت زیادہ تفصیل سے بات کرنے والا ہوں۔ اب تک 3000 ڈولمنز یا دروازے صرف روس میں مل چکے ہیں، اور وہ بھی بیابان جگہوں میں بنے ہوئے، پہاڑوں میں بنے ہوئے، جہاں نہ کوئی شہر آباد ہے اور نہ ہی کوئی گاؤں۔ 80 سے زیادہ ڈولمنز یا دروازے چائنا میں مل چکے ہیں، ہزاروں سال پرانے تعمیر کیے ہوئے، اور وہ بھی بالکل بیابان میں، ایک نہ سمجھ آنے والی جگہ پر۔ انڈیا، مڈل ایسٹ، امریکہ، ایشیا، پورے یورپ میں، یہاں تک کہ بحر الکاہل میں موجود جزائر تک میں پتھروں کی یہ گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، یہ دروازے بنے ہوئے ہیں۔ ہزاروں سال پرانی اور صاف صاف طور پر کسی اندیکھی گزرگاہ کو ریپرزینٹ کرتی ایک علامت، ورنہ کیوں کوئی بیابان میں، ایک ویرانے میں اتنے بڑے بڑے پتھروں کو سینکڑوں میل دور سے گھسیٹ کر لائے گا اور اسے ایک دروازہ بنا کر دکھانے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ وہ لوگ پہچان گئے تھے کہ ان جگہوں میں یا ان کے قریب زمینی اور آسمانی دروازے موجود ہیں جو سورج اور زمین کی گردش کے ساتھ کھلتے اور بند ہوتے ہیں، اور انہوں نے دروازے اور سورج کے اس کنیکشن کو پتھروں کی پوزیشن کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ مثلاً سٹون ہینج، جس کے پتھر سورج کے ساتھ الائنڈ ہیں۔ سٹون ہینج کے سب سے بڑے دروازے سے سورج صرف اس دن نظر آتا ہے جب سال کا سب سے طویل دن ہوتا ہے، اور اس بہت ہی نایاب منظر کو دیکھنے کے لیے سینکڑوں لوگ آج بھی سٹون ہینج پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان کھلنے اور بند ہونے والے دروازوں ہی کو تو وہ لوگ
پتھر کے دروازے بنا بنا کر دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ ہے وہ جگہ جہاں سورج کی گردش کے ساتھ ہم نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس لیے ہم بھی یہاں پر ایک دروازہ بنا رہے ہیں جو سورج کے ساتھ الائنڈ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک سائٹ سٹون ہینج آپ کے لیے ناکافی ہو، لیکن بے فکر ہو جائیے کیونکہ ابھی تو ہمارا دنیا کا سفر شروع ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بہت ہی دلچسپ جگہ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے پیرو۔ پیرو میں 1996 میں ایک دروازہ دریافت ہوا تھا۔ یہ دروازہ ایک ایسی جگہ پر بنا ہوا ہے جہاں نہ کوئی شہر آباد ہے اور نہ ہی کوئی گاؤں۔ 22,000 فٹ کی بلندی پر پہاڑ کی بالکل چوٹی کو کاٹ کر بنایا گیا ایک دروازہ جس کا نام ہی پوئرٹو ڈی ہایو مارکا ہے، اور جس پر پچھلے 1,000 سال سے پیرو کے شامنز یعنی ان کے پجاری سال میں ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر اپنی عبادات کرتے ہیں۔ لیکن اپنی عبادات کے دوران وہ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ کیسے ایک مرتبہ صدیوں پہلے ان کا سب سے بڑا پجاری یہاں کھلنے والے ایک دروازے میں غائب ہو گیا تھا، جو سنہرے رنگ کی ایک ڈسک کی وجہ سے کھلا تھا، اور اس کے بعد وہ پجاری کبھی واپس نہیں آیا، مگر اس تمام واقعے کو ایک شامن نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اور تب سے یہ جگہ پیرو کے لوگوں کے لیے مقدس ہے۔ اور پھر جس کے تقدس کو سمبلائز کرنے کے لیے انہوں نے پہاڑ میں ایک علامتی دروازہ تراشا۔ لیکن آپ نے ایک بات پر غور کیا؟ وہ ایک ایسے دروازے کی بات کرتے ہیں کہ جو اچانک کھلا تھا، اور وہ کھلا بھی سنہرے رنگ کی ایک ڈسک سے تھا۔ سنہرے رنگ کی ڈسک یعنی سورج، سورج کی گردش سے ایک دروازہ جو اچانک کھل گیا تھا۔ پتھر کے بنے ہوئے یہ دروازے صرف ان اندیکھے دروازوں کی ایک ریپرزنٹیشن ہوتی تھیں، یا پھر یہ دروازے بذات خود اپنے نام کی طرح ہی ایک گزرگاہ کا کام کرتے تھے؟ یہ بات تو ان دروازوں کے بنانے والے ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ان قدیم پر اسرار معماروں نے ایک بہت ہی خاص دروازہ بنانے کی کوشش بھی کی تھی۔ انسان کی تاریخ کا سب سے بڑا دروازہ، اور اس دروازے نے بننا تھا آج کے لبنان میں بالبیک نامی ایک جگہ پر، رومن دیوتا جوپیٹر کے مندر کے اندر۔ اس دروازے کے 3 پتھروں میں سے ایک پتھر جو 800 ٹن وزنی ہے وہ تو مندر میں موجود ہے، لیکن اس سیٹ کا دوسرا پتھر 1990 میں ملا تھا، 1990 میں۔ یہ پتھر آج تک اپنی کھدائی کی جگہ پر رکھا ہوا ہے، اسے کبھی نکالا نہیں گیا، اور یہ پتھر 1200 ٹن سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ لیکن اس سیٹ کا تیسرا پتھر اگلے 25 سال تک نہیں مل سکا تھا، جس سے یوں لگا کہ شاید یہ دروازہ نہ ہو، لیکن وہ لوگ غلط تھے، کیونکہ آخر کار 25 سال بعد 2014 میں اس سیٹ کا تیسرا پتھر بھی مل گیا، دروازے کے اوپر رکھنے والا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا پتھر، جسے ایک جرمن انسٹیٹیوٹ نے ڈھونڈا تھا، اور یہ آج تک کے ملے ہوئے کسی بھی پتھر سے بڑا پتھر ہے، اور اس کا وزن اس وقت 1600 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ اگر اس دروازے کے بنانے والے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو انہوں نے انسانی تاریخ کا شاید سب سے بڑا دروازہ بنانا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ راز شاید ہم پر کبھی بھی نہ کھل سکے۔ لیکن بالبیک کی مقامی زبان میں ان پتھروں کا نام بہت دلچسپ ہے، حجر حبلہ یعنی حاملہ عورت کے پتھر، اور اس نام کے پیچھے ایک بہت ہی عجیب داستان ہے کہ ان دیو ہیکل پتھروں کو تراشنے اور انہیں ایک سے دوسری جگہ پر لے جانے کا راز ایک ایسی عورت کے پاس تھا جو ہمیشہ حاملہ رہتی تھی، لیکن اس عورت نے یہ شرط رکھی کہ وہ تب تک پتھروں کو اٹھانے کا راز نہیں بتائے گی جب تک اس کے بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی، اور اس کی یہ شرط تھی کہ جب تک وہ بچہ نہ جان لے لوگ اسے کھلاتے رہیں گے۔ اس داستان کی ایک اور بھی ویریشن ہے، اور صرف ایک فرق کے ساتھ کہ ان عظیم الشان پتھروں کو تراشنے اور انہیں ایک سے دوسری جگہ لے جانے کا راز ایک مادہ جننی کے پاس تھا جو اس وقت حاملہ تھی۔ ان باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنا لیجنڈ یہ شاید کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن ایک بات تو سچ ہے کہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے دروازے کے تینوں پتھر آج بھی اپنی اپنی جگہ پر پڑے اس انتظار میں ہیں کہ کوئی انہیں جوڑ کر اس گزرگاہ کو مکمل کر دے۔
اس وقت ان اندیکھے دروازوں کی علامات یعنی پتھر کے دروازے پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن ابھی تو میں نے آپ کو صرف ان کا ایک تعارف کروایا ہے۔ پتھر کے بنے اس سمپل سے نظر آنے والے دروازے کے اندر اور کیا راز چھپے ہیں، یہ آپ اس چیپٹر میں آگے چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ اس وقت دنیا کے دوسرے بڑے مذہب اسلام میں بھی کچھ بہت ہی خاص دروازوں کا ذکر ہے، اور یہ سب باتیں انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کو بتانے والا ہوں۔ اب اس پوائنٹ سے آگے میں آپ پر کچھ دروازے کھولنے والا ہوں، حیرانیوں کے دروازے، ایسے دروازے جن میں سے کچھ پر شاید آپ یقین بھی نہ کریں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ تمام باتیں سچ ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ایک ایک کر کے ان دروازوں کو کھولنا شروع کروں، ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے آسان ترین الفاظ میں اب تک کی گفتگو کا خلاصہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں چیزیں مزید واضح ہو جائیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو دنیا کی 3 پراسرار ترین جگہوں کے متعلق بتایا، پھر میں نے آپ کے سامنے وہ تمام پاسبل وضاحتیں رکھیں جو فطری طور پر ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتی ہیں، مثلا خراب موسم سے لے کر انسانی ناتجربہ کاری تک، سمندری طوفان سے لے کر پیچیدہ پہاڑوں اور گھنے جنگلوں تک۔ لیکن وہ تمام وضاحتیں کسی بھی بات کا اطمینان بخش تسلی بخش جواب دینے کے بجائے مزید سوالات کھڑے کر رہی تھیں۔ ان تمام وضاحتوں میں کوئی بھی وضاحت ایسی نہیں تھی جس نے ہمیں مطمئن کیا ہو۔ پھر میں نے آپ کو گمشدگیوں کے ان واقعات سے ملی لیڈز دکھائیں، مثلا گمشدہ لوگوں کے بھیجے ہوئے آخری پیغامات کہ کیسے ان کے کمپسز خراب ہو گئے یا کیسے انہوں نے آسمان کو بدلتے دیکھا۔ پھر ان لیڈز کو فالو کرتے ہم نے ایک اور وضاحت پر غور کیا کہ زمین پر کچھ حصے ایسے بھی ہیں جہاں گریوٹی اور میگنیٹک فیلڈ کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وجہ سے ان لوگوں کے کمپاس خراب ہو رہے تھے اور ان کے لیے سمتیں کنفیوز ہو جاتی تھیں۔ اب بات یہ ہے کہ عام طور پر ان جگہوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ چاہے ابھی برمیودا ٹرائی اینگل چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہ ہو اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک زندہ سلامت واپس بھی آ جائیں، لیکن سال کے کسی مخصوص وقت میں یا کئی سالوں میں صرف چند گھنٹوں کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ کئی صدیوں میں صرف چند مہینوں کے لیے، جب ہماری زمین اور سورج اپنی اپنی گردش کے دوران کسی نامعلوم مادے سے گزرتے ہیں، یا جب زمین اور سورج ایک خاص پوزیشن میں ہوتے ہیں، تب ان جگہوں پر ایسے دروازے کھل جاتے ہیں کہ جن کے اندر چیزیں چلی جاتی ہیں، اور آگے چل کر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بعض اوقات ان میں سے چیزیں باہر بھی آ جاتی ہیں۔ انہی دروازوں میں سے کسی دروازے نے اپنے اندر ان بدقسمت لوگوں کو کھینچ لیا۔ انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ تب بھی کھلا تھا جب 1561 میں سورج کو گرہن لگا تھا، یعنی زمین اور سورج ایک خاص پوزیشن میں آ گئے تھے، اور تب وہ دروازہ پورے 1 گھنٹے کے لیے کھلا رہا، جس کے دوران سوئٹزرلینڈ اور جرمنی والوں نے اس دروازے کے پرے کی دنیا کو دیکھ لیا تھا، ایک ایسی دنیا جس میں سرخ اور سیاہ چمکیلے گولے آپس میں لڑ رہے تھے، اور جب وہ دروازہ بند ہو گیا تو انہیں اس دنیا کی جھلک نظر آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان دروازوں کی موجودگی کو کئی ہزار سال پہلے کے لوگوں نے بھی پہچان لیا تھا۔ انہوں نے یہاں تک جان لیا تھا کہ ان دروازوں کا کھلنا اور بند ہونا سورج اور زمین کی گردش سے منسوب ہے، اور اسی لیے تو پچھلے ہزاروں سالوں کے دوران ہر کلچر نے علامتی طور پر پتھر کے دروازے بنا کر ان اندیکھے دروازوں کو ریپرزینٹ کیا ہے، اور وہ بھی اس انداز میں کہ ان کے بنائے ہوئے پتھر کے دروازے اصلی دروازوں کی طرح سورج کے ساتھ الائنڈ ہیں۔ وہ لوگ جان چکے تھے کہ ان دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کا راز سورج اور زمین کی گردش میں چھپا ہوا ہے۔ اور اب یہاں سے آگے کی باتیں آپ کے لیے حیران سے حیران تر اور دلچسپ سے دلچسپ تر ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ اب تک کی معلومات کے بعد میں آپ کے سامنے چوتھا بڑا سوال رکھنے والا ہوں، ایک بہت ہی دلچسپ سوال کہ ان دروازوں کے پرے کیا ہوتا ہے۔